بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قدم قدم پہ مقتل، یہ قدم قدم پہ مقتل، یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ آج کا دن تاریخی نہیں، ایک تاریخ دن ہے۔ پاکستانی قوم کے حق حاکمیت کو پامال کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ عدالت کے وقار کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے جو شعر پڑھا تھا وہ مکمل نہیں کیا آپ نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے جسم و جان چرا کے چلے۔ ہم نظر جھکا کے نہیں چلیں گے، ہم انشاءاللہ نظر اٹھا کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پاکستان میں سول سپریمیسی مانگتے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوا کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں، پھر جیلوں کی یاترا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، ہم آمریتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی جسم اور روح پر زخم جھیلتے ہیں، اف نہیں کرتے، پھر اس ملک میں جانیں دے کے جمہوریت کو واپس لاتے ہیں، پھر ملک کے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہیں، ملک کے مرتے ہوئے اداروں کو چلاتے ہیں، کراچی کا امن بحال کرتے ہیں، بلوچستان میں شورش کرنے والوں کو قومی دھارے میں واپس لاتے ہیں، ملک کا خزانہ بھرتے ہیں۔ یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے، اس کی سزا ملتی ہے۔ فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں باہر پھر ہماری بات سنی نہیں جاتی کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ نواز شریف کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں۔ وہ سازشی جنہوں نے دھرنا 1 دیا، پھر دھرنا 2 دیا، لاک ڈاؤن کی باتیں کی، مہرے تھے۔ عمران خان، تمہاری حیثیت ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تم ایک شو بوائے ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تمہارے بارے میں یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تم نے ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کیا ہے۔ آج یہ بات بہت لوگ کہہ رہے ہیں، کل پوری قوم یہ بات کہے گی۔ کون سی کرپشن ہوئی ہے؟ کون سی لوٹ مار ہوئی ہے؟ کس منصوبے میں کک بیک لیا گیا ہے؟ پاناما پیپرز تو پیچھے رہ گئے۔ یہ ڈسکوالیفیکیشن پاناما پیپرز کی بنیاد پہ ہوئی ہے، کسی کرپشن کی بنیاد پہ ہوئی ہے، عہدے کے ناجائز استعمال کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ بیٹے کی ایک کمپنی، والد اس کا سیریمونیل چیئرمین، 1 ٹکا وصول نہیں کیا، اقامہ اور کاغذات نامزدگی کے دوران لف کیے گئے اور ہم ڈسکوالیفائیڈ ہیں۔ عدالت سے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کی عدالت سے ڈسکوالیفائی نہیں کروایا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے، لوٹیں گے واپس، پر اس بار فیصلہ بڑا ہوگا، اس بار فیصلہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ بار بار انتخابات میں جانا اور انتخابات میں جیت کے آنا اور پھر ہاتھ پاؤں بندھوا کے واپس چلے جانا، یہ کوئی کام نہیں۔ ہم نے اپنے لیڈر سے کہا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی میں یہ بات کی ہے
کہ نئی شرائط لکھی جائیں گی اس ملک میں. اس ملک کو رول کون کرے گا اور کیسے روکی جائے گی اداروں کے کام میں مداخلت, اور کیسے آئین پر حرف بحرف عمل ہوگا, اور کیوں وزرائے اعظم کو ذلیل کر کے رسوا کر کے نکالا جاتا ہے, کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, کوئی جلا وطنی اس کا مقدر قرار پاتی ہے, اور دوسرا وزیر اعظم ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. کس بات پہ؟ اور صادق اور امین کی کہانی میرے دوستوں اب چلے گی, لیکن صادق اور امین کی کہانی صرف وزیر اعظم یا سیاست دانوں تک نہیں رہنی چاہیے, یہ ہر اس جگہ جانی چاہیے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم اس کہانی کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ 62 اور 63 یہ بھی آئین میں تجاوزات ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کے دور کی انکروچمنٹ ہے. یہ ہماری نالائکی کہہ لیں کہ ہم اس کو نکال نہیں سکے, یا یہ کہہ لیں کہ اگر نکالتے تو ایک پرسیپشن پیدا کیا جاتا کہ سیاستدان اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. لیکن کیا ایسی شکات باقیوں کے لیے بھی موجود ہیں جو فیصلے کرتے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ہوگا. میں یہ ضرور کہوں گا, خان صاحب بغلے نہ بجائیں, کیونکہ چند روز تک اب بغلے جھانکیں گے, اور جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ بہت جلد سوچیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی, کیونکہ مکافات عمل ہے. 2-3 باتیں اور کہوں گا, پھر میرے باقی دوست بات کریں گے. بعضوں کا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف خطرناک ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اب جب کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ سیاسی طور پہ زیادہ مؤثر ہوں گے اور جمہوریت کے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک اور لتھل ہوں گے. اس کا انتظار کیجیے گا. ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. ہمیں عوام سے رابطہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, اور جانوں کی بازی ہم نے پہلے سے لگائی ہے. ہم نے اپنا خون دیا ہے پاکستان کی بنیادوں میں. یہ ملک ہم نے بنایا, ہمارے بڑوں نے بنایا, خون دیا اس ملک کو. ہم نے بنایا پاکستان, ہمارے بڑوں نے خون دیا ہے. ایک بھرپور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے. ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں گورے کی, اور پھر آمریتوں کی جیلیں ہم نے کاٹی ہیں. تو یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں جانے دیں گے کہ ایک شخص 1.5 کروڑ ووٹ لے کے آئے اور 1.5 منٹ میں چلتا کر دیا جائے. اور جس راستے پہ صادق اور امین کے اب پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے, تو پھر یہ سوال اب بار بار پوچھا جائے گا, اور ہر کسی سے پوچھا جائے گا, آپ صادق اور امین ہیں, اپنی تلاشی دو. تو کون کون تلاشی دے گا اور کہاں کہاں تلاشی دے گا؟ بہرحال ہم تو پاکستان کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں شاہراہ ترقی پر ڈال چکے تھے. انشاءاللہ تعالی کوئی کیوس کریٹ نہیں ہوگا, کوئی افراتفری پیدا نہیں ہوگی. ہوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے, جوش کے ساتھ صرف آگے نہیں بڑھیں گے. میں پھر کہتا ہوں, اداروں کا تقدس اور احترام ملحوظ خاطر رہے گا, کوئی افراتفری نہیں ہوگی. ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے, پھر کہتے ہیں تکرار سے, پرامن رہیے, کیونکہ ہم آگے بڑھیں گے, پیش قدمی کریں گے, لیکن ہوش اور تدبر کے ساتھ کریں گے. لیکن جو لوگ بار بار پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیتے ہیں, ان سے بھی یہ سوال ضرور پوچھے گا, مورخ بھی پوچھے گا اور پاکستانی قوم بھی پوچھے گی. آپ کو پاکستان کی ترقی کو, پاکستان میں غربت کے خاتمے کی کوششوں کو, پاکستان میں خوشحالی لانے کی کوششوں کو ریورس گیئر میں ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا؟ آخری بات, ہمیں اندازہ تھا کہ سی پیک کو پاکستان میں لانے کی سزا ملے گی, کیونکہ جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تب بھی سزا دی گئی تھی. آج اس شخص کو ایک چھوٹے سے نقطے کی بنیاد پر, کسی رشوت یا کرپشن کی بنیاد پر نہیں, نااہل قرار دلوایا گیا عدالت سے, جو ایٹمی پاکستان کا معمار ہے. وہ شخص جو جدید پاکستان کا معمار ہے, وہ شخص جو ایک ویژن رکھتا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا, اور کر کے دکھاتا ہے. ہم نے باتیں نہیں کی, ہم نے تو کام کیا ہے. کوئی دکھائے
فوجی ادوار تھے یا سول ادوار تھے کہ 4 برس میں ملک جو بدترین حالت میں تھا اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا؟ اگر کسی اور نے تو اس کا نام بتایا جائے۔ بہرحال یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ خیال تھا کہ یہ جدوجہد اب اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی اور کچھ زندگی میں آرام ملے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور ہماری اولادیں اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔